یہ آخرکار حملے کیوں ہوئے ایران کے اوپر؟ امریکہ بار بار یہ کہتا تھا کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، ہم جنگ کی طرف نہیں جا رہے. ٹرمپ کی بھی یہی باتیں تھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کچھ ہی اہداف ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرے اور یہ جنگ ختم ہوگی تو اپنا ہرمز کھلے گا، اپنا ہرمز کھلے گا تو تیل کی آمد و رفت ہوگی، اور تیل کی آمد و رفت ہوگی تو تیل سستا ہوگا. یہ تمام باتیں ایران امریکہ یہ کیے جا رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کیے جا رہے تھے. لیکن اب کی بار کیا ہو گیا کہ آخرکار امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنا پڑا؟ اس حملے کی وجہ تو وہی اپاچی ہیلی کاپٹر کا گرنا بنا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے، امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی امریکن جو حکام ہے اور خاص طور پر ٹرمپ جو ہے وہ ایران کی جانب سے ان کے جو امریکی مطالبات کا جواب نہ دینے کی وجہ سے بڑے فرسٹریٹ ہوئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ کوئی ہاں میں جواب دے دے، لیکن ایران نے مسلسل طور پر زج کیے رکھا، امریکہ کو جواب نہیں دیتا تھا. اور امریکہ کو یہ کہا گیا بھئی ہم اپنے اہداف کے مطابق، ہم اپنے جو مفاد ہیں اس کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو کہو گے وہ ہم تمہیں دے دیں، اور جو تم جنگ میں نے جیت چکے ہو وہ چیز ہم تمہیں ٹیبل پہ سجا کے، پلیٹ میں سجا کے تمہیں دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہی وہ جو مایوسی تھی ٹرمپ کی، اسی مایوسی کی وجہ سے آخرکار مجبور ہو گیا اور ٹرمپ نے ایران کے اوپر یہ حملہ کر دیا اور اس اپاچی ہیلی کاپٹر کو گرنا انہوں نے اس کو جواز بنا دیا اور اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ کر دیا. اچھا، اب جب اس حوالے سے امریکی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایون ہوا یہ ہے کہ جب ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جیٹ طیارے B-2 بمبار طیارے جب روانہ ہو رہے تھے تو بھی ایران کو یہ پیغام پہنچایا گیا امریکی حکام کی جانب سے کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم سویلین جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے بلکہ فوجی اہداف کے اوپر حملہ کریں گے. تو یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شکر کریں کہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا عملہ جو ہے وہ محفوظ رہا، پائلٹس محفوظ رہے. اگر پائلٹ کو کچھ نقصان ہوتا تو آج صورتحال بہت مختلف ہو سکتی تھی. بہرحال ٹرمپ نے بھی ایک بار پھر کہا کہ ہمارے ان حملوں میں اسرائیل جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن اگر ایران ڈیل نہیں کرتا ہے، ڈیل نہیں کی تو اس کا ہم برا حال کر سکتے ہیں. ایران کو ڈیل کرنا پڑے گا. ایران پر انہوں نے کہا کہ ایک تو ڈیل ہم جب ایران کرے گا تو ہم بمباری روک دیں گے، اور ہم بمباری کو جلدی روک دیں گے کیونکہ ایرانیوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ بمباری روک دیں. اچھا، ایران کہہ رہا ہے کہ آپ بمباری سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. ایرانی حکام نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ ایران ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، بمباری بند کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے یا درخواست کر رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور جنگ سے بھاگنے کی ایک سازش ہے، ایک کوشش ہے اس کی. لہٰذا یہ جو تمام جھوٹ ہے وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے، اس جنگ کو ختم کرنے کی کنجی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ روئٹرز نے اور عرب میڈیا نے، خاص طور پر العربیہ نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ تو جاری ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ مذاکرات میں بھی ایک بہت تیزی آ گئی ہے دونوں ممالک کے درمیان. خاص طور پر جو شرائط ہے، جو تجاویز ہے، ان کے اوپر بات چیت کے حوالے سے بڑے مطلب جو مذاکرات کا عمل ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے. اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے جو ٹائم فریم ہے اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب حملہ ہوا تھا تو قطری وفد بھی ایران میں موجود تھا. وہ قطری وفد بیسیکلی اس کو بھیجا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ جائیں آپ ایران کو منائیں کسی طریقے سے، کسی مذاکراتی ٹیبل کے اوپر ایران آ جائے اور ایران ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو کسی طرح سے تسلیم کرے. قطری وفد وہاں پر پہنچا، اس نے ایران کے حکام کے ساتھ مذاکرات کی، بات چیت ہو رہی تھی. اس دوران پھر امریکہ نے دھمکیاں دینا شروع کر دیا، ٹرمپ دھمکیاں دینا شروع کیا.